حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. الحمدللہ آج کی تراویح میں جس 15ویں پاری کی تلاوت کی 15ویں پاری کی چند آیات کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے 2 صورتیں بیان کی. اس کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے، اور پھر سورہ کہف کا کچھ حصہ بھی اس پارے کے اندر شامل ہے. سورہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی گمراہیاں اور ان پر اللہ رب العالمین کے عذابات کو، ان کی سرکشی کو اس سورت کے اندر تفصیل سے بیان کیا. اس سورت کا ایک اور نام سورہ اسراء بھی ہے، جس کے معنی اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جو معراج کرائی گئی، اس کے حوالے سے سورت کا نام سورہ اسراء بھی کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اول سے جو تکلیفیں اور اذیتیں کفار و مشرکین کی جانب سے پہنچتی تھیں، ان تکلیفوں میں کچھ نہ کچھ تخفیف اور کمی تھی کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سب سے چہیتی اور معزز بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا ابو طالب جب تک حیات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینے کے معاملے میں کفار و مشرکین بہت تھوڑا بہت سوچا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی ان دونوں کا ایک ہی سال کے اندر انتقال ہوا، کفار اور مشرکین کی جو اذیتیں اور تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی، اس میں مزید اضافہ ہو گیا. مزید کفار و مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے لگے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مکے کے کفار اور مشرکین سے اسلام کے لیے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے، لہذا طائف کا سفر کیا جائے، طائف میں جا کر طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسلام لے آئے اور وہ اسلام کے حامی اور مددگار بن جائے. لہذا اس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے آخری دور میں طائف کا سفر کیا اور طائف کے سرداروں کے سامنے جا کر اسلام کی دعوت پیش کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول اور نبی بنایا ہے. لیکن یہ بدبخت کہ جن کے نصیب میں ایمان اور اسلام کا لکھا ہوا نہ تھا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، اور نہ صرف آپ کو جھٹلایا بلکہ آپ کی دعوت کا جواب ایسے اذیت ناک انداز سے دیا کہ ایسی تکلیف اور ایسی اذیت معزز لوگوں کو دنیا میں بہت کم ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں بڑی خطرناک اور بڑا اذیت ناک ان کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ سلوک کیا گیا. ان لوگوں نے، مکہ طائف کے سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گلیوں کے اوباشوں کو، بدماشوں کو لگا دیا کہ جو بدماش لڑکے اللہ کے نبی کے پیچھے چلتے تھے، آپ پر تانے کستے تھے، اور یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی پر وہ پتھر برسانے لگ گئے. حالانکہ پتھر برسانے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سفر کے اندر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے تھے. کبھی ان کے سر پر، کبھی ان کے پیٹھ پر وہ پتھر پڑا کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی اور اتنے لہو لہان ہوئے کہ آپ کے سر سے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے جوتوں کے اندر آ کر وہ خون جم گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکلے، ایک جگہ پر بے ہوش ہوئے، ایک باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر مکے کی طرف روانہ ہوئے. اس دوران اللہ رب العالمین نے، اس سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنات کی ایک جماعت بھیجی. جنات کا ایک لشکر اللہ کے نبی کے پاس آیا جنہوں نے قرآن کو سنا، قرآن کے پیغام کو سنا اور اللہ کے نبی پر وہ ایمان لے آئے.
پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان طائف کے لوگوں کے جو سلوک آپ کے ساتھ ہوا تھا اس کی بڑی تکلیف اور کوفت تھی، لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروائی۔ اسراء اور معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کروائی۔ اسراء اور معراج یہ دو الگ الگ مختلف چیزیں ہیں۔ اسراء کا مطلب رات کو چلنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے آپ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر مکے سے بیت المقدس فلسطین تک لے کر گئے۔ پھر اس راستے کو، اس سفر کو، مکے سے فلسطین کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایک نبی سے ہوئی کہ جن کے اور ان نبیوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام اور وعلیکم السلام کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر لے کر گیا اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جہنم کے مناظر بتائے گئے اور جہنم کے اندر دی جانے والی مختلف لوگوں کو اذیتیں اللہ کے نبی کو بتائی گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ساتوں آسمانوں سے نیچے لایا گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لے آ رہے تھے اللہ رب العالمین نے ان پانچوں نمازوں کا تحفہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس طریقے سے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس سورت کا نام اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء بھی کہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی دیا، ہجرت کی طرف اشارہ بھی کیا، اور ہجرت کرنے کے لیے جن چیزوں کی اللہ کے نبی کو روحانی مدد کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے ان روحانی چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین اپنے نبی کی رہنمائی بھی بیان فرمائی، کیونکہ ہجرت یہ کوئی آسان کام، آسان عمل نہیں ہے۔ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کے شہر کو چھوڑ کر، اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر ایک اجنبی مقام پر اپنے دین کی خاطر چلے جانا یہ کوئی آسان اور معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس کی طرف تیاری کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نماز کا تحفہ عطا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد پڑھنے کی تاکید کی، اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے، قرآن کی تلاوت کو نماز فجر کے اوقات میں پڑھنے کی اللہ کے نبی کو تعلیم دی گئی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روحانی تربیت تھی ہجرت کی کرنے سے پہلے۔ اس طریقے سے یہ سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف یہ بھی مکی سورت ہے، اور مکے کی آخری زمانے میں اللہ رب العالمین نے سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ سورت کہف یہ بڑی افضل ترین سورت ہے، بڑی فضیلتوں والی سورت ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرے گا وہ شخص دجال کے عظیم فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیاتوں کو یاد کرے گا، دجال کا جو سب سے خطرناک فتنہ ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو آدمی سورۃ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان اللہ رب العالمین اس کے لیے نور اور روشنی عطا کرتا ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ سورہ کہف کا مطلب کہف کا مطلب غار ہے، اور اس کے اندر اہل غار اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یہ تذکرہ، یہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور پیروکار چند نوجوان یہ جب ایمان لے کر آ گئے تو ان کی بستی کا جو بادشاہ تھا، ان کے ملک کا جو بادشاہ تھا، وہ سرکش، مشرک اور کافر بادشاہ تھا، اور لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ لہٰذا ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کو اپنی ہدایت دی
توحید پر اللہ رب العالمین نے ان کو لایا اور یہ لوگ توحید پر اکٹھے اور یکجا ہوئے۔ لہٰذا جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ چند نوجوان جو میری عبادت کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ بادشاہ ان کی جان کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا یہ چند نوجوان جن کی تعداد 5 یا 7 یا 9 تھی، اللہ رب العالمین نے بھی اس کی تعداد ہم کو نہیں بتائی، یہ چند نوجوان ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے، جہاں انہوں نے سمجھا کہ ہم اس غار میں چھپ کر اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا جیسے ہی صبح کی ابتدائی حصے میں جب وہ غار کے اندر چھپے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند عطا کر دی، نیند ان کے پر طاری کر دی، اور یہ لوگ سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ نیند رات کے دن کے آخری پہر میں جاگے، اس کے بعد جب یہ جاگے تو انہوں نے ایک دوسروں سے پوچھنا شروع کیا کہ ہم بڑی لمبی نیند سوئے ہیں۔ لہٰذا ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے سے ایک آدمی کو ایک سکہ دیا، پیسے دیے اور کہا کہ جا کر کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ جب وہ آدمی اصحاب کہف میں کا ایک نوجوان جب بستی کے اندر گیا وہ سکے کو لے کر، اور اس ایک دکاندار کو وہ سکہ دیا کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے، تو وہ دکاندار سکے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سکہ آج کے دور کا سکہ نہیں بلکہ صدیوں پرانا سکہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے در حقیقت ان اصحاب کہف کے نوجوانوں کو اللہ نے 309 سال تک غار کے اندر سلا کے رکھا۔ 309 سال تک یہ لوگ غار کے اندر سوتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک لمبی نیند عطا کر دی۔ تو لہٰذا یہ 309 سال کے بعد جب وہ آدمی سکہ لے کر دکاندار کے پاس گیا تو بادشاہ بدل چکا تھا، سکے تبدیل ہو چکے تھے، تو دکاندار کو تعجب ہوا کہ اس آدمی کو ضرور کہیں سے خزانہ ملا ہوگا کہ وہیں یہ خزانے کا سکہ ہے۔ لہٰذا وہ بات بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اس وقت تک، اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن جب بادشاہ کو اصحاب کہف کے اس نوجوان کی خبر پہنچی تو وہ لوگ اصحاب کہف کے پاس گئے۔ ان نوجوانوں کے پاس جیسے ہی گئے، اللہ رب العالمین نے پھر ان نوجوانوں کو موت دے دی ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا یہ نوجوانوں کا واقعہ سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر بیان فرمایا، اور ان اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے ایک کتے کا بھی ذکر کیا۔ ان اصحاب کہف جو نوجوان تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی ساتھ میں چلتا چلتا ان نوجوانوں کے ساتھ آ گیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ کتا غار کے باہر اپنے پیروں کو پھیلائے بیٹھا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کتے کا ذکر کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیشہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت ہمیشہ انسانوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے اور انسانوں کو اچھائی کی تربیت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتے کا ذکر کیا کہ جو کتا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ چلا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر، اپنی کتاب کے اندر قیامت تک اس کتے کا بھی ذکر کو اللہ نے تازہ کر دیا کہ جو کتا ان نوجوان جو کہ اللہ والے تھے، دیندار تھے، ان کے ساتھ تھا۔ لہٰذا اس قسم کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر کیا، اور اس کا ذکر کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وہ نوجوان، وہ صحابہ کرام جو اسلام لے کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن پر کفار و مشرکین قسم قسم سے الگ الگ طریقوں سے تکلیفیں اور ان پر اذیتیں برسا رہے تھے، ان کے لیے اس میں تسلی ہے کہ اس طریقے کی واقعات آپ سے پہلی امتوں کے اندر بھی گزر چکے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ کہف کی بیچ کی درمیانی حصے میں اللہ رب العالمین نے سورہ 15ویں پارے کے آخری حصے اور 16ویں پارے کی شروعات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا بھی تذکرہ بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں دنیا میں زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کچھ پسند نہ آئی، اسی لیے حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر ہمارا ایک بندہ خضر ہے، تم اس سے ملنا، کیونکہ تم اس آدمی کو، اس خضر کو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے تم سے زیادہ علم عطا کیا ہے، تم سے زیادہ معلومات وہ رکھتا ہے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو لے کر چلے، اور حضرت خضر سے ایک جگہ پر ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی تو خضر سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے شخص، اللہ کے بندے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے،
آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں صبر کروں گا۔ حضرت خضر نے اس شرط پر حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ رکھا کہ جو کچھ میں کروں گا اس میرے کرنے اور میرے عمل کے بارے میں تم مجھ سے سوال نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ نے حامی بھر لی، لہذا چلنے لگے۔ چلتے چلتے رہے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، دونوں کشتی میں سوار ہوئے، اور جب یہ کشتی والا ان دونوں کو کشتی کے سمندر کے یا دریا کے پار کنارے پر چھوڑ دیا، حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا، اس کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، حضرت خضر سے سوال کیا کہ یہ کشتی والا جس نے ہم پر احسان کیا، آپ نے اس کشتی کو ہی توڑ دیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ جو کچھ میں کروں اس کے بارے میں آپ سوال نہیں کرنا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، اب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے چلتے رہے، بستی کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت خضر نے ایک نوجوان لڑکے کو، ایک بچے کو اٹھایا، اس کو پٹک دیا، اس کا قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت خضر سے کہا کہ خضر، تم نے ایک نادان اپنے معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا جو کچھ میں کروں گا مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں تو ہمارے اور آپ کے راستے الگ الگ ہیں۔ لہٰذا پھر یہ لوگ ایک اور بستی کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ جب یہ بستی میں داخل ہوئے تو بھوکے ہوئے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی والوں سے کھانا طلب کیا، مہمان نوازی کرنے کو کہا، لیکن کسی بستی والے نے ان کو کھانا نہیں دیا، کھانا کھلایا نہیں۔ جیسے ہی بستی کے آخر میں پہنچے، حضرت خضر نے دیکھا کہ بستی کے آخر میں ایک گھر ہے اور گھر کی ایک دیوار ہے جو بالکل خستہ حال ہے، گرنے والی ہے۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو صحیح کر دیا، صحیح طور پہ کھڑا کیا، اس کی دوبارہ تعمیر کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسے گاؤں والے، ایسے بستی والے کہ جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، آپ نے فری میں، مفت میں ان بستی والوں کا کام کیوں کیا، ان کی دیوار کیوں اٹھائی؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھیے، اب ہمارا اور آپ کا راستہ الگ الگ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں وضاحت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر نے کہا کہ وہ کشتی کے جس کے اندر میں نے سوراخ کر دیا، اس میں میں نے عیب لگا دیا، وہ آدمی جس کنارے پر ہم کو چھوڑ رکھا تھا، اس کنارے پر ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، جو لوگوں سے ان کی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے اندر عیب کر دیا، اس وجہ سے کہ اگر عیب ہوگا تو وہ بادشاہ اس سے اس کشتی کو چھینے گا نہیں۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ وہ بچہ، وہ لڑکا کہ جس کو میں نے قتل کیا، اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھ کو علم ہوا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے آگے چل کر فتنہ اور آزمائش کا سبب بننے والا تھا۔ اس کے ماں باپ مومن ہیں، اس کے ماں باپ اللہ والے ہیں، لیکن یہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب بننے والا تھا۔ اسی لیے اللہ نے چاہا کہ اس اولاد کو ختم کر دے، اس کے بدلے بہتر اولاد اس کو عطا کرے۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ وہ دیوار جس کو کہ میں نے اس بستی کے اندر ٹھیک کیا، اللہ نے مجھ کو کہا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا، بڑا صالح اور اللہ والا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ اور اس آدمی کی خواہش تھی کہ اس کے بچے، جب یتیم بچے اس کے جب جوان ہو جائیں، جب بڑے ہو جائیں، تو وہ یتیم بچے وہ خزانہ نکالیں اور وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ تو اللہ نے چاہا کہ ان کے خزانے کو محفوظ کر دیا جائے، اس وجہ سے میں نے اس دیوار کی دوبارہ تعمیر کر دی۔ لہٰذا یہ تمام واقعات حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیے۔ لہٰذا یہ بڑا دلچسپ واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر صحابہ کرام کو بیان فرمایا۔ لہٰذا یہ واقعہ اس بات کا درس، اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے اندر اپنے علم کا زعم یا اپنے علم کا گمان اپنے دل میں پیدا نہ کرے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ سب کچھ مجھ کو آتا ہے، ہر چیز میں جانتا ہوں، ہر بات مجھ کو معلوم ہے۔ یہ کبھی بھی اپنی زبان سے اس بات کا دعویٰ نہ کریں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو سب سے زیادہ علیم، سب سے زیادہ بہتر جاننے والی ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے اس سورہ کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے ان واقعات پر غور و فکر، تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔